جیسے نماز فرض عین ہے، ایسے ہی محبت کا وہ درجہ حاصل ہونا کہ ٹھنڈے موسم میں، سخت سردی میں اذان سن کر مسجد میں آنا جس محبت سے آسان ہو جائے، اس محبت کو حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ ٹھٹھرتی سردی میں اٹھ کے مسجد آنا آسان نہیں ہے، بارش برس رہی ہے، کپڑے بھیگ رہے ہیں، سڑک پہ پانی کھڑا ہوا ہے، پھر بھی اذان سن کے مسجد میں آنا، اس کے لیے ہلکی پھلکی محبت کافی نہیں ہے، اس کے لیے وہ محبت چاہیے کہ جو محبت مجبور کر دے اور آ کے مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ ہمارے جو اکابر تھے جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان سب نے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو مستقل عنوان بنا کر حاصل کیا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو قرآن پاک کسی قاری کے پاس پڑھانا لازم سمجھتے ہیں نا، بھئی مسلمان کا بچہ قرآن پڑھا ہوا کیسے نہیں ہوگا؟ مسلمان کو تو اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہیے، جن کو دین کی سمجھ ہے وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا لازم سمجھتے ہیں، کسی عالم سے نکاح پڑھوانے کو لازم سمجھتے ہیں، کسی عالم سے غسل دلوانے کو لازم سمجھتے ہیں، کسی عالم سے جنازہ پڑھانے کو لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن لازم سمجھتے ہیں۔ مسلمان ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بچے کو قرآن پڑھانا ضروری، بچے کا ختنہ کرانا ضروری، ایسے ہی ہر مسلمان کے دل میں اللہ پاک اور اس کے نبی کی سچی کامل محبت ہونا بھی لازمی ہے۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اپنے بچے کا ختنہ ہی نہ کرائے؟ اس کو لازمی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اکابر نے عنوان بنا کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اپنے اکابر سے سیکھا ہے، اپنے اکابر کی صحبت سے اسے حاصل کیا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب جو پاکستان کے تبلیغ کے امیر تھے، وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب کے بیٹے تھے، جو ان کے بعد جانشین ہوئے اور دنیا کے امیر بنے، ایک دفعہ وہ رائے گنج تشریف لائے تو فرماتے ہیں وہ تالاب پہ وضو کر رہے تھے، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جتنی دیر وہ وضو کرتے رہے اتنی دیر میرے دل میں اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ میرا دل کر رہا تھا ابھی ابھی اللہ پاک کے نام پہ مر مٹوں۔ جب تک وہ وضو کر رہے تھے تب تک یہ کیفیت برقرار تھی، جو ہی وہ وضو کر کے اٹھ کے چلے گئے وہ کیفیت دوبارہ آگے پیچھے ہو گئی۔ ہمارے اکابر نے مستقل عنوان بنا کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو سیکھا ہے۔ الفاظ پڑھ لینا، الفاظ سن لینا، الفاظ یاد کر لینا یہ الگ عنوان ہے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ الگ عنوان ہے۔ ہمارے اکابر نے اس پہ زندگیاں لگائیں، زندگیاں کھپائیں اور اللہ اور اس کے نبی کی سچی محبت کو اہل اللہ سے سیکھا ہے، اپنے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو پیدا کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ شیخ الہند نہیں تھے، وہ شیخ العالم تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی آنکھیں بند تھیں، نیم بے ہوشی کسی کیفیت تھی، تو ایک مولی الیاس صاحب تھے، مولانا الیاس صاحب تبلیغ والے نہیں، مولی الیاس صاحب اور تھے، وہ ان کے پاس کھڑے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت نے آنکھ کھولی اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، زور سے کہا، اللہ کا نام لیا، اور پھر ایک دم چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہوئے، ایک دم ان کا چہرہ پریشان سا لگا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا آپ موت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے موت کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں پڑا ہو دھڑ کہیں پڑا ہو، افسوس کہ آج بستر پہ مر رہا ہوں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہ وہ محبت تھی جو ہمارے اکابر نے اہل اللہ سے حاصل کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے
میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک کے نام پہ مارا جاؤں، اللہ کے نام پہ مار دیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں۔ یہ اللہ سے محبت ہے نا، اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام جب کسی صحابی کو بلاتے تھے نا، کسی صحابی کو بلاتے تھے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ حاضر، آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں، یہ جواب بنتا ہے۔ لیکن ہر صحابی جب کبھی آپ علیہ السلام سے آواز دیتے تو وہ جواب میں صرف حاضر نہیں کہتا تھا، لبیک بھی کہتا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا نفدیک بامہاتنا و آبائنا، یا رسول اللہ میری ماں، میرا باپ سب آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟